زمانہ دیکھ لے شان ولایت آپ کی خواجہ، زمانہ دیکھ لے شان ولایت آپ کی خواجہ، زمانہ۔ اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسلام ہی ایک دین ہے، باقی اور کوئی دین اس قابل نہیں ہے کہ وہ خدا کے یہاں مقبولیت کے درجے کو پہنچے۔ لیکن آج ہم اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایک لفظ ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ کیا ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں یا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ دیکھیے، علماء کرام نے اس سلسلے میں بہت کچھ بیان کیا ہے، مگر مختصر میں ہم بیان کرتے ہیں کہ اسلام نام ہے اچھے اعمال کو خدا کی رضا کے لیے کرنا، اچھا کام کرنا۔ یہ اچھا کام خدا کے لیے جو کیا جائے اس کا نام ہے اسلام۔ اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ باتیں، وہ احکام جو خدا کی طرف سے ان کو ملے، ان باتوں کو دل سے ماننے کا نام ہے ایمان۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں خدا کی طرف سے لے آئے اور انہوں نے اپنی امت کو جو باتیں پیش کی، ان کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور جن باتوں کا حکم میرے نبی نے دیا ان کو بجا لانے کا نام اسلام ہے۔ تو اگر ہم نبی کی باتوں کو بجا نہیں لائیں گے تو ہم کیسے مسلمان ہوں گے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی اسلام لانے والے کو مسلم کہا جاتا ہے۔ تو مسلم وہی ہے کہ جن کی زبان سے، جن کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر وہ اپنے زبان کو قابو میں نہیں رکھ پاتا اور ہاتھ سے لوگوں کو محفوظ نہیں رکھ پاتا، تو کم سے کم ان باتوں کو دل سے مان لینے کا نام بھی اسلام ہے۔ تو ہماری زبان کنٹرول میں ہونی چاہیے، ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، اس لیے کہ بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی گناہ کو گناہ مت سمجھو، مگر سب سے بڑا گناہ ہے کسی مومن کا دل دکھانا۔ اگر ہماری زبان سے کسی مومن کا دل دکھ گیا یا ہمارے ہاتھ سے کسی مومن کو تکلیف پہنچ گئی تو پھر میرے بھائی ہم مسلمان کہنے کی مستحق نہیں۔ اسلام کے معنی یہ ہے کہ نبی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو آپ بجا لائیں۔ تو نبی یہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہاری زبان کنٹرول میں ہو، تمہارا ہاتھ بھی قابو میں ہو، تاکہ تم اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اب ایک مرتبہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ تم لوگ مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ تو اب صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو، کنگال ہو۔
ویسے اللہ کے رسول ہی اس کی وضاحت فرما سکتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہی اس کو واضح کریں کہ مفلس کے بارے میں سوال کرنے کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو معنی تم لوگ بتا رہے ہو وہ میں نہیں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ میرا منشا نہیں ہے۔ میرا منشا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا، جہاں اعمال تولے جائیں گے، نیکی اور بدی کا وزن ہوگا، اس موقع پر ایک شخص کا عمل پیش کیا جائے گا۔ اس عمل میں ایک بات یہ ہوگی کہ اس نے کسی کو ناحق گالی دے دی ہوگی، ناحق گالی دے دی۔ تو اب اللہ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ تم نے جس کو ناحق گالی دی ہے اس سے تم اس کی معافی کراؤ، ورنہ پھر تمہارا حشر اچھا نہیں۔ چنانچہ اس کو بھی بلایا جائے گا جس کو گالی دی ہوگی۔ اب وہ آئے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے مسلمان بھائی تھے، انہوں نے تم کو جو گالی دی ہے، تم کو جو دکھ پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو تم اس کو معاف کر دو۔ تو وہ شخص کہے گا کہ میں معاف نہیں کرتا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کو معاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ تو ایک ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہاں بھائی چارگی نہیں رہے گی۔ ماں بیٹی سے دور بھاگے گی، بیٹی ماں سے دور بھاگے گی، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا۔ وہ منزل اب جب کہا جائے گا کہ تم اس گالی دینے والے کو معاف کر دو، تو کہے گا کہ میں معاف نہیں کرتا۔ تو اب فرمایا جائے گا اچھا، اب تو وہ جس نے گالی دی ہوگی اس کے اعمال تو بہت اچھے رہے ہوں گے، نماز کے اعمال، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے اور صدقات و خیرات کے، نہ جانے کتنے اعمال کے ڈھیر ہوں گے۔ لیکن اس سے کہا جائے گا جس کو گالی دی ہوگی کہ لو اس کی تمام نمازیں تم لے لو مگر معاف کر دو۔ وہ کہے گا میں نہیں معاف کرتا۔ اچھا اس کے تمام روزے لے لو معاف کر دو، تو وہ کہے گا میں نہیں معاف کرتا۔ کہا کہ اس کی اور جو دیگر نیکیاں ہیں ان سب کو لے لو اور معاف کر دو، تو کہے گا کہ میں نہیں معاف کرتا۔ تو اب یہ ساری نیکیاں جو انہوں نے کی تھی وہ سب برباد ہو جائیں گی، کام نہیں آئیں گی ایک گالی کی سلسلے میں۔ جو ناحق گالی کی ہوگی اس کے سلسلے میں یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو جب برباد ہو جائیں گی، کام کی نہیں ہوں گی، نجات کا وہ ذریعہ نہیں بنے گی، تو وہ مفلس ٹھہرا کہ پھوٹی کوڑے کا بھی وہ مالک نہیں رہا۔ اس سے بڑھ کر کیا اس کا حشر ہوگا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے عذاب کے فرشتوں، اس گالی دینے والے کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں، ایک ناحق گالی دینے کے سلسلے میں تو اس قدر سزا ہے کہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، سارے اعمال حسنہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ اپنے کو، ہم کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کیا کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، ہماری زبان سے ہمارا مسلمان بھائی محفوظ رہے، ہمارے ہاتھ سے ہمارا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ اس لیے کہ جب آپ اپنے ہاتھ کو ناحق اٹھائیں گے کسی کے اوپر تو اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں، اس کو رنج ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ من اذا مسلمن فقط اذانی، اے میری امت، تم نے اگر کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، تو تم نے ان کو نہیں تکلیف پہنچائی، مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ ومن اذانی فقط اذی اللہ، اور جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس نے ناراض کیا، تکلیف پہنچائی۔
اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے، بات پر بات یاد آ جاتی ہے، ذرا غور کیجیے گا کہ ناحق گالی دینے کے نتیجے میں اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کسی مسلمان کو ناحق اذیت اور تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو بزرگان دین نے ایک شعر میں جو فارسی زبان میں ہے یہ بات فرما دی کہ مباش در بہے آزار و ہرچے خواہی کن، کسی کے ستانے کے چکر میں تم مت پڑو، باقی جو چاہو سو کرو۔ کسی کو ستانے کے چکر میں نہ پڑو، باقی جو چاہو سو کرو، کہ در شریعت ما غیر ازی گناہ نیست، ہم بزرگوں کے نزدیک اس کے علاوہ تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر کوئی گناہ ہے تو بس کسی کو ستانا، ناحق ستانا، یہی ایک گناہ ہے، باقی اور کسی گناہ کو ہم بزرگان دین کے نزدیک اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہم تو اپنی زندگی اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اب آئیے ایک بات آپ کو اور بتا دوں خانقاہی نقطۂ نظر سے، درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو محبوب الہی کے درجے پر ہیں، ان کو محبوب الہی شیخ نظام الدین اولیاء کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، ہم بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کا مزار پاک دلی کی سرزمین میں بالکل مشہور و معروف ہے۔ اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی وہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ اس منزل میں اس درجے پر فائز ہیں کہ ڈاکٹر اقبال جب ان کے مزار پر پہنچا تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ شعر نکل پڑا، یہ شعر زبان پہ آ گیا۔ محبوب الہی کی بارگاہ میں انہوں نے شعر پیش کیا کہ تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، یعنی اے محبوب الہی، اے شیخ نظام الدین اولیاء، آپ کے قبر انور کی زیارت کرنا یہ دل کی زندگی ہے، یعنی دل زندہ ہوتا ہے۔ تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ اب یہاں علماء کرام فوراً ڈاکٹر اقبال پر فتویٰ صادر کر دیں گے کہ کسی غیر نبی کو نبی سے اونچا قرار دینا یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے۔ اقبال نے یہ بات کہہ کر کے گویا وہ خود کفر کا ارتکاب کیا، کافر ہو گیا، اس پر کفر کا فتویٰ لگ گیا ڈاکٹر اقبال کے اوپر کہ مسیح اور خضر، حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اور حضرت خضر کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ آیا وہ نبی تھے یا نہیں، لیکن زیادہ تر قول یہی ہے کہ وہ نبی تھے۔ تو اب ان سے حضرت محبوب الہی کو اونچا قرار دینا یہ شریعت کے روح سے کفر کی بات ہو گئی، لہذا فتویٰ لگ گیا اور پر کفر کا ہے۔ تو میں اس پر تو ابھی گفتگو بعد میں کروں گا، مگر ان کی شان تو ظاہر ہوتی ہے کہ اقبال جیسا شاعر بھی ان کو کیا کہہ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی کی خانقاہ تھی، اور خانقاہ کے پڑوس میں ایک شخص ایسا تھا ناہنجار کہ جب وہ صبح نیند سے بیدار ہوتا تو منہ ہاتھ دھونے سے پہلے حضرت محبوب الہی کو بہت